السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216، ایک ہی آیت مختصر ہے کیونکہ اس کی اگلی آیت بہت لمبی ہے، اس لیے ایک ہی آیت کے اوپر انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ اور آیت کچھ ہمارے عقیدے سے، ہماری سوچ سے، ہمارے لیے یہ آیت ایک یوں سمجھ لیں جو سٹریس ہوتا ہے اس کے لیے ایک بہترین ٹونک ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی مختصر سی بات انشاءاللہ کر لیں گے۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی، پہلے اس کی قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ کتبہ کیا جی؟ کتب علیکم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کرہ لکم، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ اچھا یہ ہم کتنی بار پڑھ چکے ہیں؟ کتبہ کا مطلب ویسے ہوتا ہے کتبہ اس نے لکھا، کتبہ اس پر لکھا گیا، لیکن قرآن پاک میں اور شریعت میں یہ فرض کرنے کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ پہ ہم پہ کوئی چیز فرض کی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ پچھلی آیات میں اگر دیکھیں تو تمام احکامات چل رہے ہیں، ہمیں حکم بتائے جا رہے ہیں، تو یہ ان میں سے ایک حکم ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مزید آئے گا، پھر ایک مزید۔ تو سورہ بقرہ کا جو یہ والا حصہ ہے یہ تمام احکامات کے اوپر منحصر ہے جو ہمارے لیے ہیں۔ کتبہ علیکم، اب یہ مجہول فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، کتب علیکم، تم سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اب جس چیز کو فرض کیا گیا ہے وہ نائب الفاعل ہے حالت رفع میں۔ کتب علیکم القتال، قتال جنگ سے مراد جہاد۔ کتب علیکم القتال، تم سب پر کیا ہے؟ جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیریں آپ ضرور پڑھیں، میں اس کی زیادہ وضاحت نہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور نہ کرنے کا وقت ہے، اور نہ ہی اس فورم پہ اس کو اتنا واضح کرنا مناسب نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ آپ کی طرف یہ کویسچن میں چھوڑتا جا رہا ہوں کہ کھولیں اور پڑھیں، یہ مولویوں کو چھوڑ دیں، یہ جو ہمیں سائیڈ کے راستے دکھاتے ہیں نا، اس کی تفسیریں خود پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارا ایمان ہمیں شرمندہ کرے گا ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمت کیجئے گا اس آیت کی تفسیر پڑھنے کی، ایمان باقی ہے تو ضرور پڑھائے گا۔ کتب علیکم القتال، تم سب پر قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ اگلی بات ہے اس سے مناسبت ہے، ہم سارے ہی بیٹھے ہیں نا، ہم بڑے پھنے خان ہیں، ہم سب کو برا لگتا ہے یہ، ہم جتنا بھی ہمارا ایمان ٹٹول لیں نا، ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا، کیوں ہمیں لگے گا، کیوں ہم بڑے سہل پسند ہیں، آرام پسند ہیں، ہمیں دین بھی وہ چاہیے جس میں ہمیں گالی بھی نہ کوئی دے، چپ کر کے بیٹھ جائیں، منتیں کرتے رہیں دوسروں کی، آؤ نماز پڑھ لو، منت سماجت والا دین ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ اسلام منت سماجت والا دین نہیں ہے۔ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، یعنی تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ وَهُوَ كَرْهٌ، کرہن کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ، ناپسندیدہ، کراہت جسے ہم کہتے ہیں نا، کرہن ناپسندیدہ ہونا۔ ہوا کرہن، وہ قتال جو کیا ہے وہ ناپسندیدہ ہے، کیا؟ لکم، لام فجر، کم انتم کی جگہ پہ، اور وہ قتال تم سب کو کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے۔ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس میں بھائی زخمی بھی ہونا پڑے گا، بھوکے بھی رہنا پڑے گا، پیاسا بھی رہنا پڑے گا، وزن بھی اٹھانا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ راحتیں ساری چھوڑنی پڑیں گی، تو یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ ہمیں دین چاہیے وہ جس میں ہمیں مسجد میں ہم 3 دن اگر رکے تو ہمیں کھانا بھی دوسری جگہ سے آ جائے، نہیں تو ہمارے اپنے پاس ہی بڑا سامان ہو، ہمیں وہ دین چاہیے، پھیلانے والوں کو بھی اور ریسیو کرنے والوں کو بھی، اس سے زیادہ دین ہمیں نہیں چاہیے۔ بس وہ دین چونکہ بھاری پڑ جاتا ہے ہمارے اوپر، بس ہم کہتے ہیں نمازی بن جاؤ، باقی چھوڑو، اللہ جانے، اس کی کتاب جانے، اور زمین جانے، اور دنیا جانے، یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کرنا کیا تھا ہم نے۔ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناپسندیدہ ہے، وہ ہمارا خالق ہے نا، مالک ہے، اس کو پتہ ہے
وہ جانتا ہے کہ ہم بڑے سہل پسند ہیں. آگے کیا ہے جی؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اب اچھا اس آیت میں ایک تو جو ٹاپک ہے یہ آیت اس سے متعلق ہے مکملی، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کا جو مفہوم ہے جو اگلی باتوں کا ہے وہ عام چلے گا، عام بھی چلے گا، یعنی وہ ہمارے عام حالات پہ بھی نافذ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ ایک ٹونک ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. عسیٰ عین سین یا مادہ ہے، اس کے معنی بعض دفعہ آپ کو ملتے ہیں عن قریب، بعض دفعہ اس کا ایک اور ترجمہ بھی لکھا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ. کیا ہے جی؟ ہو سکتا ہے کہ. عن قریب بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ، پاسبلٹی. یہ بات یاد رہے کہ جب یہ پاسبلٹی، یہ عصا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگا تو یہ لازم بات ہوگی. اللہ کی طرف ہو سکتا ہے نہیں کچھ بھی ہوتا، وہاں ہوتا ہے. ہمارے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف جب یہ نسبت دی جائے گی تو پھر وہاں پہ یہ بات شور ہے، پھر ہو سکتا نہیں ہوگا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. عصا فعل ماضی کا یہ صیغہ ہے، یہ ناقص میں سے ہے، وہی کانا یکون والا. اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، لیکن اس کا مضارع کوئی نہیں ہے، یہ صرف ناقص ہے. عصا اور ہو سکتا ہے کہ. ان مصدریہ ہے، کریہ یکرہ، کرہتن فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ. تکرہونا کیا ہے جی؟ تکرہونا. وہ ان نے نون ڈراپ کر دیا، ان تکرہو. تو تکرہو کیا مطلب ہے؟ تم سب کو ناپسندیدہ ہونا، ناپسندیدہ لگنا کسی. سو عسا ہو سکتا ہے ان تکرہو، تکرہونا سے تکرہو بن گیا. ان تکرہونا تم ناپسندیدہ سمجھتے ہو یا سمجھو گے، ان تکرہو تمہارا ناپسندیدہ سمجھنا، شیئن کسی بھی چیز کو، شیئن کسی بھی چیز کو. اس لیے یہ واپس ادھر نہیں جا رہا، اس کو یہاں پہ اوپن چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. سو ان تکرہو شیئن و ہوا، یہ شیئن کی طرف چلا گیا. ہوا خیرن بہتر ہے، کیا؟ لکم تم سب کے لیے. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جس کو تم ناپسندیدہ سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. آگے کیا ہے جی؟ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. پھر وہی چیز سیم، وَعَسَىٰ اور ہو سکتا ہے کہ. ان تحبوا، احب یحب باب افعال، تحبونا انتم اس کا فاعل، نون ڈراپ ہو گیا ان کی وجہ سے، مصدر کی میننگ میں چلا گیا. وعسیٰ ان تحبوا، اور تم ہو سکتا ہے کہ تم کس چیز کو پسند کرتے ہو، شیئن وہی نکرہ کوئی بھی چیز ہے، ہوا وہ شرٌ برائی ہے، شرٌ برائی ہے، لکم تم سب کے لیے. تو یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں کسی کوئی چیز ناپسند ہو لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ خیر ہو. اور ایک چیز تمہیں ناپسند ہے، ایک چیز تمہیں پسند ہے، اس کے اندر تمہارے لیے شر ہو. تو یہ ہم نہیں جانتے. اس کی اگلی آیت اس بات کو مکمل کر لیں. واللہ یعلم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ یعلم، اللہ مبتدا، یعلم خبر، یعلم فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، اور اللہ جانتا ہے. وانتم اور تم، لا نفی فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تعلمون تم سب جانتے. تو انتم اس کا فاعل تھا، وہ نکال کے شروع میں لا کے جملہ اسمیہ بنا دیا گیا. یہ اس کی خبر ہوگی انتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. یہ دونوں باتوں کی خبریں ہمیں معلوم نہیں ہیں. اچھا یہاں سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے. ایک تو جی اس کے بارے میں بات کنفرم کر لیں کہ پہلی یہ آیت اس سے ریلیٹڈ ہے، یہ شور ہے کہ اگلی سب باتیں اس سے ہیں کہ جس کو ہم
ناپسندیدہ کر رہے ہیں، یقینی طور پہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اس کے نتائج تاریخ اسلامیہ میں پورے بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے مقابلے میں جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں نا، اس نے ہمیں شر دیا ابھی تک، اور ابھی تک ہم اس شر کا شکار ہیں، اور ہم اس شر کا شکار رہیں گے۔ میں آپ کے سامنے اس کی تفسیر مختصر رکھ کے پھر جو ڈیفرنٹ تفاسیر سے میں نے چند باتیں سیکھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ بہت ہی مختصر سی، معذرت، کوئی لمبا وقت نہیں لینا، وہی 30 منٹ کے اندر اندر ہی ہم اس کو مکمل کریں گے۔ تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 216، جہاد کا وجوب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو واجب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اسلام کی سرحدوں سے دشمنوں کے شر کو روکیں۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاد ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ جہاد کرے یا بیٹھ رہے۔ بیٹھ رہنے والوں پر واجب ہے کہ جب اس سے مدد طلب کی جائے تو وہ مدد کرے، جب اس سے فریاد رسی کی جائے تو فریاد رسی کرے، جب اس سے جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو وہ جہاد کے لیے نکلے، اگر اس کی جہاد کے لیے ضرورت نہ ہو تو پھر بے شک بیٹھے رہے۔ اس لیے صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور وہ جہاد نہ کرے اور نہ اس کے دل میں جہاد کا خیال آئے تو وہ نفاق کی حالت پر مرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، فتح کے مکہ کے بعد اب ہجرت تو نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو جہاد کے لیے نکل پڑو۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، یعنی وہ تمہیں بہت شدید اور پر مشقت معلوم ہوگا، اور اس میں واقعی سختی اور مشقت ہے، کیونکہ اس میں سفر کی مشقت، دشمنوں کے مقابلے میں مشقت کے بعد انسان قتل ہو جاتا ہے یا پھر زخمی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، کیونکہ قتال کے بعد انسان کو نصرت، دشمن پر فتح اور دشمن کے شہروں، مالوں، اولاد پر غلبہ و تسلط حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور عجب نہیں کہ تمہیں کوئی چیز بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو۔ یہ ایک عام حکم ہے جس کا تمام امور سے تعلق ہو سکتا ہے کہ انسان ایک چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہو، مگر ممکن ہے کہ اس میں کوئی خیر و بھلائی اور مصلحت نہ ہو۔ مثلا دشمن سے جنگ نہ کرنے اور بیٹھ رہنے کو انسان پسند کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں دشمن علاقے کو فتح کر کے حکمران بن سکتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری نسبت تمہارے امور کے انجام کو زیادہ بہتر جانتا ہے، تو تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جو دنیا و آخرت کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہیں، لہٰذا اس کے حکم پر لبیک کہو اور اس کے فرمان کے سامنے سر اطاعت خم کر دو، اسی میں تمہاری بہتری و بھلائی ہے۔ اس تفسیر میں تو یہ انہوں نے ایک صفحے پہ بات مکمل کر دی ہے، لیکن جو دوسری تفاسیر ہیں اس ٹاپک پہ، اس آیت پہ بہت لمبی بات کی گئی ہے، بہت سارے احادیث سے واقعات کو شیئر کیا گیا ہے، انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہی آپ کی طرف ہے کہ اس کو ہم سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں، اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے۔ دوسری بات، اس میں جو امپورٹنٹ ترین میسج یہ کیسے ٹونک ہے ہماری سٹریس کا۔ دیکھیں تمام معاملات جو ہماری زندگی میں پیش آ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں، کچھ تو ہمارے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے ہیں اور کچھ تقدیری معاملات ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں اور کسی گاڑی نے آپ کو ہٹ کر دیا، آپ کا کوئی قصور بھی نہیں، اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن کیا ہے کہ وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ جاب ہم کر رہے ہیں، ہم ٹرمینیٹ کر دیے جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، ہماری تقدیر میں لکھا تھا۔ اب ہمیں یہ چیز ناپسند ہو رہی ہے، ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن اگر یہ بات توکل کے ساتھ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دل میں یہ باتیں، یہ ایمان کے معاملات یہ موجود ہوں تو وہی یہ سوچیں گے کہ یہ جو معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہماری تقدیر میں تھا، اس پر وہ صبر اور شکر کرتے ہیں۔ انعام ملے تو شکر کریں، تکلیف پہنچے تو صبر کریں، پھر بھی اس کا شکر ادا کریں۔ دوسری طرف ہم نظر دوڑائیں کہ اللہ نے اور ہمیں کیا دیا ہے۔ یعنی ہم انسان اصل میں ایسے ہیں کہ ہمیں ایک تکلیف ملے تو ہم وہ جو تمام انعامات کی بارشیں ہم پر ہو رہی ہیں ہم ان تمام کو یکسر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری دنیا ختم ہو گئی، ہمارے معاملات ختم ہو گئے، تو اس سے انسان کیا سٹریس میں جاتا ہے۔ یہ جو خودکشی اور یہ تمام معاملات پیش آتے ہیں نا، یہ انہی لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں جو آخر سمجھتے ہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس دنیا میں، اس کائنات میں کیوں نہیں کچھ ہو سکتا، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو ہم پہ امتحان آتے ہیں نا، اس کا جو نتیجہ ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو فوری ہمیں اس کی حکمت سمجھ آ جائے، یعنی ہم سے کوئی ہمارا نقصان ہوا، اس کے بعد میں فوراً کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہاں یہ ہمارا اس لیے ہوا تھا کیونکہ ہمیں اللہ نے یہ بھلا دے دیا اس سے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ ہم پر کوئی مشکل پیش تو آتی ہے لیکن جو اس کا رزلٹ ہے وہ تاخیر اختیار کر جاتا ہے. تو ہم سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ حکمت کیا ہے. وہ حکمت ڈیلے کی جا رہی ہوتی ہے اور اس حکمت کے ڈیلے کرنے میں ہمارا امتحان چل رہا ہوتا ہے. ہم اگر صبر، جیسا کہ میں اپنی زندگی کے 2 بار مشکل ترین معاملات سے گزرا ہوں. 2 موقع مجھ پہ آئے ہیں جو واقعی مجھ پہ بڑے مشکل تھے. ایک اس سے پہلے تھا اور ایک ابھی ریسنٹلی. تو یہ والا زیادہ مشکل ہے. اس صورت میں یہ ہے کہ میں تنہا بالکل نہیں تھا. ابھی یہ کہ تھوڑی سی میں آئسولیشن کی سچویشن میں چلا گیا ہوں. تو اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اس سے مجھے صبر اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا. دیکھیں اگر ہم پہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کچھ معاملات ہمارے کنٹرول سے باہر چلے جائیں، تو ہم نے ایز اے انسان کوشش کرنی ہے حل کرنے کی. یہ نہیں کہ پہلے دن سے ہی ہم نے بیٹھ جانا بس جو ہوگا دیکھ، نہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے. اپنی طرف سے آپ نے کوشش کر لی، دعائیں ساتھ کرتے رہیں، پھر ایک حد آتی ہے اس پہ آپ بالکل سکون کر جائیں اور اللہ کی طرف معاملات کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ اس میں سے انشاءاللہ خیر کے راستے آپ کے لیے نکالے گا. دیکھیں بہت سارے لوگ تھے، جب میرا ایک دفعہ تبادلہ ہوا، یعنی یہاں سے برزان گیا، تو مجھے ایک ساتھی ملے، انہوں نے یہی آیت سنائی. تو واقعی بات ایسی تھی کہ مجھے نہیں پتا میرے لیے خیر کہاں ہے. میں تو شور مچا رہا ہوں، یار مجھے وہاں بھیج دیا، پتہ نہیں میرے ساتھ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میرا نقصان کر دیا. لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرے لیے وہاں خیر ہے. لیکن مجھے یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ میرا رب میرے معاملے میں غلط فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے، یہ اسی صورت میں ہمارا اعتقاد بن سکے گا جب ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے قائم ہے، جب ہم اسے یاد کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کی باتیں مانتے ہیں. دین میں بہت سارے احکامات ہیں، سنت میں بہت سارے احکامات ہیں. دیکھیں ہمارے ایمان کا امتحان تب ہوتا ہے جب کوئی حکم ہمارے سامنے آئے اور ہمارا نفس اس کے خلاف جا رہا ہو. پھر جب ہم اس پہ عمل کریں گے نا تو پھر ہے ایمان ہمارا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عادت میں شامل ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی، میں آپ سے پہلے کئی بار یہ تذکرہ کر چکا ہوں، بہت ساری چیزیں جب ہمارے نفس کے اگینسٹ ہمیں کرنی پڑیں گی نا اسلام پہ عمل کرتے ہوئے، تب ہمارے ایمان اور اللہ رب العزت سے محبت کا امتحان ہوتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے ہمیں کتنی محبت ہے. مثال کے طور پہ بات وہیں کھڑی ہوئی ہے، داڑھی رکھنا آج کے مسلمان پہ بہت بھاری ہے، اس کی نفس پہ بہت بھاری ہے. یہاں اس کے محبت کا امتحان ہے اللہ رب العزت سے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اس کی محبت کا امتحان ہے کہ ہاں بھی بولو کتنا ایمان ہے، کتنی دفعہ تم لبیک کہتے ہو. کیوں؟ نفس پہ بھاری پڑ رہا ہے نا، نفس نہیں قبول کر رہا. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو ہر مولوی بول بول کے تھک جاتا ہے کہ ٹخنے جو ہے وہ ننگے رکھو، لیکن ہماری نفسوں پہ بھاری پڑتا ہے. یہی تو سارے محبت کا امتحان کھڑا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ پہلے کئی بار بتا رہا ہوں، یہ وہ راستہ ہے جہاں سر جو ہے وہ خم کرنا ہے اطاعت میں. یہی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ رب العزت سے. یہی محبت ہے کہ بس اطاعت، آپ کا حکم آ گیا، بات ختم. صحابہ کے سامنے شراب کے احکامات آئے تھے نا، دیکھیں ان کے پاس مال بھی پڑا ہوا تھا، وہ بیچ سکتے تھے، وہ کچھ کر سکتے نہیں، انہوں نے فوراً ختم، توڑ دیا، پھینک دیا. ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حجاب کا حکم نازل ہوا تو وہ نماز میں موجود تھیں، انہوں نے دیکھا عورتیں تمام جو ہے حجاب میں ہیں، تو انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا، یہ معاملہ کیا پیش آیا؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں معلوم، وہ گزشتہ دن جو ہے وہ حجاب کا حکم نازل ہو گیا. انہوں نے ایک بچے کو بلایا، اسے گھر بھیج، جاؤ میری چادر لے کر آؤ. اب یہاں سے وہ گھر تک جا سکتی تھیں، لیکن یہ تھا سرے تسلیم خم کرنا کہ بس رب تیرا حکم آ گیا، بات ختم. کوئی حجت، کوئی ہم کیا کرتے ہیں، ہم بیچ میں سے وہ لوپ ہول نکالتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں راستہ ملے اور نکل جائیں. کوئی ایسا ہے، میں ایسا نہیں خدا نہ خاص لوگ کہتے ہیں شدت، یہ کوئی شدت پسندی نہیں ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن کیا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس مادے کی طرف پہنچے جو محبت ہے، جو ہمیں ڈرائیو کرتا ہے. اس کے اندر ٹونک یہ موجود ہے، ہماری زندگی میں جو بھی معاملات پیش آئیں، جو بھی تکلیف پریشانی آ جائے، اسے اللہ رب العزت کی حکمت کے اوپر چھوڑ دیں کہ ضرور اس میں رب کی حکمت ہوگی. اس کا نتیجہ نکلے گا ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، کہ وہ بالکل متصل ہے اس کے ساتھ، فوراً ہی آ جائے گی. اس کی حکمتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی صبر کے ساتھ. انسان کیا ہوتا ہے، ایک ہمارے دوست کی جاب چلی گئی UAE میں، تو وہ پیٹنے لگ گیا. پیٹنے سے مراد ایسے کلمات کہنے لگ گیا کہ جو نعوذ باللہ کفریہ تھے، جو بالکل درست نہ تھے. میرے ساتھ یہ ہونا تھا، میں نے کیا کیا ہے، اور تم نے کیا کیا، باقی جو اتنے سارے لوگ جو تمہارے ساتھ اور بھی موجود ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے ایک واقعہ شیئر کیا کہ پتہ نہیں ایک آدمی بیمار تھے، تو ایک ڈاکٹر صاحب ان کا علاج کرنے گئے، تو انہوں نے، وہ امیر آدمی تھا، محنت سے پیسہ کما لیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب دینی آدمی تھے، تو ڈاکٹر صاحب کو اس نے بلایا کہ جی میرا بخار کئی دنوں سے نہیں جا رہا،
تو انہوں نے اس کی کوئی انجیکشن وغیرہ جو بھی اس کی میڈیسن کی ترتیب کرنی تھی، تو اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا، اتنا کچھ تمہیں دیا، تمہیں یہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی طرف لگا دیا، تب تم نے یہ سوچا کہ مجھے ہی کیوں دیا، اور بھی تو اتنے پھرتے تھے؟ تب تو تمہیں نظر نہیں آیا کہ تم اپنے بارے میں سوچتے کہ میں ہی کیوں؟ آج ہم بھی یہ سوچیں، ہمارے جیسے اور ہمارے ہی جیسے پڑھے ہوئے ہمارے ہی جیسے اداروں میں کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی سیلریز، ان کے معاملات دیکھ لیں، تو پھر ہم پوچھیں نا ہم ہی کیوں؟ تو اس نے یہ کہا میں ہی کیوں؟ اس نے کہا جب تم پہ بیماری آئی ہے تب تمہیں تکلیف نظر آ رہی ہے، میں ہی کیوں؟ تمہارے جیسے اور کتنے بیمار ہیں، تمہیں اللہ نے انعام دیا اس پر شکر نہیں کرتے، اور جو تمہیں تکلیف ہے کہ آ گئی اس کے اوپر تم اعتراض کر رہے ہو کہ میں ہی کیوں؟ اچھے وقت گزرنے پہ تو نہیں کہا میں ہی کیوں، اوروں کو کیوں نہیں ملا؟ تو حال بس ایٹ دی اینڈ بات وہی مختصر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی طرف نظر رکھنا، وہی ہمارا ٹونک ہے، ہمیں صبر شکر اور آرام آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس پریشانی کو لے کے اسی کے اوپر سوچیں گے تو پھر واقعی زندگی واقعی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ کیسے آیت ہے؟ ربی اوزعنی، کیسے جی آپ صاحب؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ قربان جائیں، اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیں، اس کا ترجمے پہ غور کریں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اس آیت کو نوٹ کر لیجئے، گھر جا کے قرآن کھولیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں کیا بتا رہے کہ یا اللہ مجھے عطا فرما وہ توفیق کہ میں تیرے عطا کردہ انعامات پر تیرا شکر ادا کروں، اور کون سے؟ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، اور جو میرے والدین پر کیے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں نیک اعمال کروں، وَتَرْضَاهُ، جو تجھے راضی کر دیں۔ دیکھیں قرآن ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، ایسی ایسی آیتیں موجود ہیں جو ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، ہمیں اللہ کی طرف پکارتی ہیں، بس یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس طرح پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن پہ اس طرح غور نہیں کرتے۔ غور کریں، یقین کریں، یہ قرآن ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہماری زندگی کا سکون ہے۔ اگر ہم اپنے، اور قرآن ذکر ہے، یہ بات یاد رہے کہ جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں اللہ ان کو بن مانگے دیتا ہے، ان کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے لگے رہیں، نہیں، ان کو تسبیحیں پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افضل ترین ذکر ہے یہ قرآن، اس کی تلاوت کرنا، اس کے اوپر غور کرنا، اس کے اوپر فکر کرنا۔ یہی دعوت ہے، ہمارا بھی یہی پیغام ہے، ہم سب اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ غلطی کمی بیشی معاف فرمائے، یہ میں آج تک کرہوں نہیں پڑھتا رہا ہوں اس کو، ابھی بھی میری زبان پہ ایسا چڑھا ہے کہ وہ بار بار کر ہی آ رہا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ میری اس غلطی کو معاف فرما دے جو جانے انجانے میں ہوتے رہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔